الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے اس معاشرے کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کا مزاج ایسا بنایا، سوچ ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر بہت سی خواہشیں، ایک بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ انسان کے اندر کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر بے شمار آرزوئیں رکھی ہے، ان میں ایک بڑی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ مجھے اپنی اولاد سے اور اپنے گھر والوں سے سکون نصیب ہو جائے۔ تو آج کی نشست میں صرف یہی عرض کرنا مقصود ہے کہ اس خواہش کو، اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ میں ہمیں کیا سلیقہ سکھایا ہے اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ انسان سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے خوب یہ دعا مانگے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، 19ویں پارے میں ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74۔ اس میں اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے آخر میں نیک بندوں کی خصوصیات بتائی ہیں۔ تقریباً 13 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں یہ بتائی کہ یہ انسان یہ دعا مانگے، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا رہنما بنا دے۔ صرف پرہیزگار نہیں بلکہ پرہیزگاروں کا بھی رہنما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا رہنما بنا دے۔ صرف پرہیزگار نہیں، پرہیزگاروں کا بھی رہنما۔ تو سب سے پہلے کثرت سے انسان یہ دعا مانگے۔ پھر جب اس کی یہ آرزو بھی ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے ٹھنڈک ملے، اور دعا بھی اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے گا۔ لیکن اس کے لیے انسان کو ذمہ داریاں کیا پوری کرنا پڑیں گی؟ جب ہم یہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد سے اور اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس مقصد کے لیے؟ تو اس کے لیے ایک آسان سی مثال ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم ہو، حبس کا موسم ہو، اے سی لگا ہوا ہو، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہو،
تو ठंडक नसीब होती है, सांस आता है, वरना हबस में सांस भी घुटता है। ये इंसान दुकान से एसी या एयर कंडीशन खरीद कर घर ले आता है, कई हजार रुपए खर्च करता है, अगर उसमें से ठंडी हवा ना आए तो ये इंसान कितना परेशान होता है कि मैंने इतने हजारों रुपए खर्च किए, अब इसमें से ठंडी हवा ही नहीं आ रही। तो जनाब फौरन फोन करते हैं दुकानदार को जिससे खरीदा था, या उस डीलर को फोन करते हैं। वो कहता है अच्छा मैं टेक्नीशियन भेजता हूँ, क्या फॉल्ट है, क्या खराबी है। अब उसने जो आकर देखा तो मिस्त्री ने सर पकड़ लिया एसी देखकर। अल्लाह के बंदे, इस एसी के अंदर तार है, इस तार को बिजली के साथ लगाए, स्विच ऑन करे, फिर इसमें से ठंडी हवा आती है। बज़ाहिर ये आपको बहुत सीधी सी बात लग रही होगी, मौलाना ये बात तो हर एक को पता है, ये कौन सी नई बात हुई है। इसके लिए एक छोटी सी गुजारिश है कि भाई पैदाइशी तौर पे पता नहीं था, किसी ने बताया इस इंसान को, किसी ने बताया है, किसी ने तरबियत की है। आज छोटा सा बच्चा जो अभी बात भी ना कर सकता हो, बोल भी ना सकता हो, वो भी एसी को ऑन भी कर लेता है, ऑफ भी कर लेता है। उसको भी पता होता है किसका बटन है, क्या करना है, उसको भी मालूम है। लेकिन पैदाइशी मालूम नहीं है जनाब। बहुत वाज़ेह अल्फाज उसको भी सिखाया गया है। उसने देखा कि माँ बाप यूं करते हैं, फिर ये चलता है, इसमें ठंडी हवा आती है। एक दफा, दो दफा, 10 दफा उसने देखा, फिर उसको पता चला, माँ बाप ने करके दिखाया, ये मशीन इस तरह ऑन ऑफ होती है, फिर इसमें से ठंडी हवा आती है। तो उस मिस्त्री ने आकर सर पकड़ लिया और कहा अल्लाह के बंदे, इस एसी का ताल्लुक उस ताकत से जोड़ो जिससे जुड़ने के बाद एसी में ठंडी हवा आती है। ये इंसान आज दुआएं तो मांगता है कि ए अल्लाह, मुझे औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा, बीवी से, घर वालों से, औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा, लेकिन अपनी बीवी और अपनी औलाद का ताल्लुक उस जात से नहीं जोड़ता जिस जात से जुड़ने के बाद उनसे ठंडी हवा आती है। ना अपनी औलाद का ताल्लुक अल्लाह ताला की जात से जोड़ता है, और ना अपने घर वालों का ताल्लुक अल्लाह ताला से जुड़ता है जिस ताकत से जुड़ने के बाद इनसे ठंडी आती है, ठंडी हवा आती है, ठंडक आती है। तो पहली जिम्मेदारी क्या करें कि घर वालों से ठंडक मिले, औलाद से ठंडक नसीब हो। हम क्या करें? खाली घर वालों को लाकर घर में रखने से या औलाद को पैदा करके घर में रखने से ठंडक नहीं मिलती। ये इंसान घर में एसी लाता है, एयर कंडीशन लाता है और उससे ठंडक हासिल करना चाहता है, क्योंकि हजारों रुपए खर्च किए हैं। ये इंसान उस मशीन के साथ जो हिदायत पर मुश्तमिल किताबचा होता है उसे भी गौर से पढ़ता है, कितना ऊंचा लगाना है, कितना नीचा लगाना है, कहाँ रखना है, कहाँ खड़ा करना है, स्टेबलाइजर लगाना है, ब्रेकर लगाना है, पता नहीं क्या कुछ उसकी बारीकियों में जाता है, तब जाकर एसी लगाता है ठंडक हासिल करने के लिए। अब तो सब कुछ पता है इस इंसान को, लेकिन पैदाइशी तौर पे नहीं पता था, उसको बताया गया, उस पर मेहनत हुई, तब ये इंसान उस एसी से ठंडक हासिल करता है। तो आज ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है कि अगर ये इंसान अपने घर से, अपने बच्चों से ठंडक हासिल करना चाहता है, तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि उस औलाद का अपने घर वालों का ताल्लुक अल्लाह ताला से जोड़ना होगा। और उसका सबसे पहला तरीका नमाज है। सबसे पहला तरीका नमाज है। घर वालों को नमाज की तरफ लाना होगा, बच्चों को नमाज की तरफ लाना होगा, उनका ताल्लुक अल्लाह ताला से जोड़ेंगे। दूसरा काम कुरान मजीद की तिलावत।
اللہ ताला से ताल्लुक जोड़ने के दो काम हुए। पहला तरीका नमाज और दूसरा तरीका कुरान मजीद की तिलावत। कुरान मजीद की तिलावत, ये इंसान खुद भी घर में कुरान मजीद की तिलावत करे। बहुत आसान काम है जनाब, बहुत आसान काम। कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसमें इंसान कहेगा मैं तो कर नहीं सकता, इसका मतलब है मुझे औलाद से, घर वालों से ठंडक नहीं मिलेगी, घर वालों से कभी ठंडक नहीं मिलेगी, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस इंसान की मशीन को बनाया और साथ में हिदायतनामा भी दिया है, इस मशीन को कैसे चलाना है, इस मशीन को कैसे चलाना है, और वो हिदायतनामा कुरान मजीद है। ये इंसान अपनी बीवी बच्चों को कुरान मजीद के मुताबिक चलाएगा तो इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह ताला ठंडी हवाएं अता फरमाएगा। और कोई रास्ता इंसान तलाश करेगा, भूल जाए ठंडी हवाओं को, भूल जाए। इसलिए कि ये इंसान दुनिया में एयर कंडीशन चलाता है, एयर कंडीशन बनाने वाले की हिदायत पर चलकर उससे ठंडक हासिल करता है। उसके खिलाफ चलाकर वो ठंडक मशीन से भी नहीं ले सकता, क्योंकि बनाने वाले की हुक्म की खिलाफ वर्जी की है ना। ये इंसान खुद अपने आप के खालिक, अपनी बीवी बच्चों के खालिक से ताल्लुक जोड़े, और ताल्लुक जोड़ने के लिए एक नमाज और एक कुरान मजीद की तिलावत। अल्लाह ताला से ताल्लुक जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद आपको ठंडक हासिल होगी, सुकून हासिल होगा। अब हजरात, इनमें से हर एक बात को जानते हैं, फिर वही मिसाल जिक्र करूंगा कि अगर कमरे में एयर कंडीशन चल रहा हो तो अगर कोई बच्चा दरवाजा खोल दे, एसी चल रहा हो, हम बहुत जोर से डांटते हैं उस बच्चे को, नजर नहीं आता एसी चल रहा है, दरवाजा बंद करो। सिर्फ इतनी सी बात है कि वो अंदर की ठंडक बाहर निकल जाएगी और बाहर की तपिश अंदर आ जाएगी, बस इतनी सी बात है। आज ये इंसान एक मशीन से ठंडक हासिल करना चाहता है तो फिर हर दरवाजा, हर खिड़की, हर रोशनदान वो बंद कर देता है कि कहीं बाहर से गर्मी ना आ जाए अंदर, कि मैंने जो एसी लगाया हुआ है उसकी ठंडक खत्म हो जाएगी। ये जवाब देने लगा हूं उन लोगों का जो खुद भी नमाज पढ़ते हैं, घर वाले और बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी हो रही है, और फिर भी ठंडक नसीब नहीं हो रही। तो जनाब गौर करना होगा कि कहीं कोई दरवाजा तो नहीं खुला जहां से जहन्नुम की तपिश आ रही है। कोई अल्लाह की नाफरमानी के दरवाजे घर में तो नहीं खुले हुए जहां से तपिश आ रही है। एसी तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन वो दरवाजा भी बंद करना पड़ेगा जनाब। कि हम उस इंसान को अक्लमंद इंसान कह सकेंगे जो इंसान हबस के मौसम में ये हरकत करे जो अभी बताने लगा हूं। एक तरफ तो वो एसी चलाए और फिर उसी कमरे में वो हीटर भी चला ले। माशरे का अक्लमंद इंसान ऐसा कर सकता है? बेचारा मजनून हो गया, पागल हो गया, शिज़ोफ्रेनिया का मरीज है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। यानी जो बेचारा बिल्कुल अकल से पैदल हो चुका हो वो करे तो करे, वरना मुआशरे में अदना सी अकल रखने वाला बंदा भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि एसी चल रहा हो और साथ हीटर भी चलाया हुआ हो कमरे में। कोई अक्लमंद इंसान आज ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर रहा। एक इंसान घर में नमाज भी पढ़ रहा है, तिलावत की आवाज भी आ रही है, और उसी घर में जहन्नुम के आतशकदे भी खुले हुए हो, कहता है ठंडक नहीं आ रही। मौलाना नमाज भी पढ़ता हूँ, तिलावत भी करता हूँ, सदका ज़कात भी देता हूँ, नेक काम भी हमारे घर में बहुत होते हैं। जी जरा वो हीटरों को भी बंद कर दीजिए। जहन्नुम की आतशकदे जो है, जहन्नुम की आतशकदे उनको भी बंद कर दीजिए। अगर वो भी चल रहे हो और एसी भी चल रहा हो तो ठंडक कैसे मिलेगी? सोचना होगा, इसको बहुत सोचना होगा। आज वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। इस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये समझाया था कि अगर औलाद से, घर वालों से आंखों की ठंडक चाहिए
تو ان کو حلال غذا کھلانا، حرام نہ کھلانا، حرام نہ کھلانا۔ یہ انسان اگر گھر میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ایئر کولر لگا لے، وہ بھی ہزاروں روپے کا آتا ہے، اس سے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہے تو دکاندار نے یہ سمجھایا تھا کہ یہ آپ گھر لے جائیں اور گھر میں لے جا کر اس میں سادہ پانی ڈالیں، اس کے ٹینکی میں سادہ پانی ڈالیں اور پھر اس کو بجلی کے ساتھ لگائے، پھر اس میں سے آپ کو ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ یہ انسان وہ ایئر کولر گھر لے کر آئے اور کہے کہ یہ کولر ہزاروں روپے کا لایا ہوں، دکاندار کہتا ہے اس میں پانی ڈالو، عجیب آدمی ہے، میں اس میں ڈالوں گا سپر پیٹرول جس سے گاڑی چلتی ہے، میں اس میں پیٹرول ڈالوں گا، پانی بھی کوئی ڈالنے کی چیز ہے، ہزاروں روپوں کا لایا ہوں۔ اب وہ پیٹرول ڈالے اس میں اور اس کا سوئچ لگا دی بجلی کے ساتھ، تو اس کے بعد جو تباہی ہوگی وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن معاشرے کا کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں کرتا، اس نے کہا تھا سادہ پانی ڈال لو اور یہ آگے سے پیٹرول ڈال لے، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ایسے عقل مند انسان ہے اس معاشرے میں، ایسے عقل مند انسان ہے کہ ایک ہی پیٹرول پمپ ہے، وہاں پہ ڈیزل بھی مل رہا ہوتا ہے، پیٹرول بھی۔ یہ انسان کتنا حساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ جو گاڑی لی ہے یہ پیٹرول والی ہے، اس میں ہی کہیں اللہ کا بندہ ڈیزل نہ ڈال دے، سارا انجن تباہ ہو جائے گا۔ کتنا حساس ہے یہ انسان اپنی گاڑی کے بارے میں کہ اس میں غلط چیز اندر نہ چلی جائے جس سے گاڑی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا ان الذين يأكلون اموال اليتامى، یہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ تو اگر بچوں کی ٹینکی میں پیٹ میں آگ ڈالی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ مطلب کھانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ منہ سے ڈالیں گے تو پیٹ کی ٹینکی میں جائیں گے، پھر یہ انسان چلے گا تو اس سے ٹھنڈی ہوا آئے گی، اولاد سے بھی بیوی سے بھی پاکیزہ چیزیں کھائیں گے، پاکیزہ چیزیں کھلائیں گے تو ٹھنڈی ہوا آئیں گی۔ خالق کیا کہہ رہا ہے؟ جو حرام مال کھاتا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اگر بیوی بچوں کے پیٹ میں حرام مال ڈال دیا، اگر انسان حرام مال ڈال رہا ہے، ٹھنڈی ہوا تو نہیں آئے گی۔ خالق کا نظام ہے، خالق کہہ رہے ہیں انگارے مت ڈالیں، یہ حرام کھاؤ گے تو یہ پیٹ میں انگارے ڈال رہے ہو، آگ ڈال رہے ہو۔ پھر یہ انسان کہتا ہے کہ میں کما کما کر تھک گیا ہوں، اتنا کچھ لا کر دیتا ہوں، بیوی کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ پورا کرتا ہوں، سب کچھ پورا کرتا ہوں، پتہ نہیں مولانا اولاد سے ٹھنڈک کیوں نہیں مل رہی ہے۔ اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں ڈیزل کی جگہ پیٹرول اور پیٹرول کی جگہ ڈیزل تو نہیں ڈال گیا، کہیں حرام مال تو نہیں چلا گیا اولاد کی پیٹ میں۔ وہ خالق کہہ رہا ہے کہ ان بچوں کو، بیویوں کو، ان کے پیٹ میں غلط چیز مت ڈال دینا، ورنہ اس سے اندر سے آگ نکلے گی، تپش نکلے گی، ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ تو ایک ذمہ داری حلال مال کھلانا، ایک ذمہ داری ان کو نماز کا پابند کرنا، ایک ذمہ داری ان کو قرآن مجید کی تلاوت کا پابند کرنا، ایک ذمہ داری حلال مال کھلانا۔ اور پھر اس حلال مال کو کھلانے کے لیے بھی ڈھنگ اور طریقے ہیں، اس کے لیے بھی طریقے ہیں، وہ سکھانا پڑتا ہے۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب، چائلڈ اسپیشلسٹ، وہ کہنے لگا کہ 12 مرتبہ مریضوں کی لائن لگی ہوتی ہے، پڑھی لکھی مائیں آتی ہے، آ کر کہتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ بچہ ہے، اس کا جسم سوکھ رہا ہے، کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ باہر میرا اسسٹنٹ پہلے فیس لیتا ہے،
اب پڑھی لکھی ماں کہہ رہی ہے یہ بچہ سوکھ رہا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، کمزور ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پورا انٹرویو لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں پورا انٹرویو لیتا ہوں اور پھر اس پڑھی لکھی ماں سے کہتا ہوں آپ نے ابھی تک بچے کو کھانا پینا سکھایا ہی نہیں ہے، کھانا کھانا ہی نہیں سکھایا۔ اور وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بروشر بھی ہے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، کہ بچے کو کھانا کیسے سکھانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 ماؤں سے کہا کہ بی بی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف اس کو آپ نے کھانا کھلانا سکھایا نہیں ہے۔ تو آگے سے ہر ماں یہی جملہ کہتی ہے کہ یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ماں میرے سامنے کہتی ہے یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے۔ آج پڑھی لکھی ماں کو ہر چیز معلوم ہے، ایم ایس سی کی ہوتی ہے، ایم بی اے کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے، لیکن بیچاری کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بچے کو کھانا کھلانا بھی سکھانا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی لکھ دے، کوئی سیرپ لکھ دے تاکہ بھوک لگے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہیں میں نہیں لکھ سکتا، اس کو پہلے کھانا کھلانا سکھائیں، یہ جو ہدایات میں نے لکھی ہے اس کے مطابق، پھر میں دوائی لکھ کر دوں گا، ابھی کوئی دوائی نہیں لکھ دوں گا۔ پھر آگے سے وہ ماں الجھتی ہے ڈاکٹر صاحب میں نے 1500 روپے فیس دی ہے، آپ نے کوئی دوائی لکھ کر نہیں دی، نصیحتیں کر کے فارغ۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہفتے اس طرح کھانا کھلائیں، سکھائیں اور پھر مجھے رپورٹ کریں، پھر میں دیکھوں گا، پھر دوائی لکھ دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جتنی بھی مائیں آئی ہیں بعد میں وہ دعائیں دیتی ہوئی کہ الحمدللہ بچہ ٹھیک ہو گیا، اب دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کو ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ برداشت کیجیے، حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کیجیے۔ جس طرح یہ مائیں کہتی ہے کہ کھانا کھانا یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے، اسی طرح آج معاشرے میں ماں باپ کہتے ہیں کہ بچوں کو دین سکھانا یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے، کوئی دین بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ بڑے سمجھدار ماں باپ آج اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ دین بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے۔ دین کو ایک مرتبہ سیکھ کر تو دیکھیں دین کیا چیز ہے، جس سے آج بچے گھروں کے اندر مانوس ہوں گے۔ آج ماں باپ بچے مانوس، آج ماں باپ جو ہے ان سے بچے مانوس نہیں ہو رہے ہیں، حقیقی ماں باپ سے بچے مانوس نہیں ہو رہے ہیں۔ باپ بھی صبح چلتا ہے شام کو آتا ہے، ہفتے ہفتے بعد باپ کا چہرہ اولاد دیکھ رہی ہے۔ ماں کے پاس بھی وقت نہیں ہے بچے کے ساتھ اتنا وقت گزارنا، اور جب بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو والدین آ کر کیا کہتا ہے، میٹرک کے قریب قریب عمر پہنچتی ہے بچے کی، بچے کے اندر تبدیلیاں آتی ہے۔ بیسیوں والدین کے منہ سے یہ الفاظ سنے، بچہ بڑا نالائق ہے، بڑا نافرمان ہے، بڑا بدتمیز ہے، بڑا تنگ کرتا ہے۔ کوئی وظیفہ بتائیں، تھوڑے سے حالات پوچھے والد صاحب کیا کہتے ہیں، والد نمازی پرہیزگار متقی، باپ کیا کہہ رہا ہے، میں تو اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوں، اپنے بچے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا کیا ہو گیا، خیریت ہے، بس یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا میں اپنے بچے سے بات ہی نہیں کر رہا، 1 مہینہ ہو گیا حقیقی باپ اپنے بچے سے بات نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ویسے دعائیں یہی مانگ رہا ہے کہ اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے، لیکن اولاد سے بات نہیں کرنی، بات چیت بند، بائیکاٹ۔ اور دین نے کیا سکھایا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا،
کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے قطع تعلقی نہ کرے، 3 دن سے زیادہ 3 راتیں نہ گزرے اس طرح کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے قطع تعلقی کرے۔ یہ تو مسلمان کی بات ہے، یہاں 1 مہینہ ہو گیا اپنی اولاد سے بات نہیں کر رہا، یہ زبان سے دعا مانگ رہا ہے کہ بیوی سے مجھے آنکھوں سے ٹھنڈک حاصل ہو، لیکن زبان سے کہہ رہا ہے کہ مولانا 1 مہینہ ہو گیا بیوی سے بات ہی نہیں کی، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے۔ جب بات نہیں کریں گے تو آگے بات کیسے بنے گی؟ کیسے اس کو دین سکھائیں گے؟ کیسے اس کو راستے پر لائیں گے؟ یہی تو ایک طریقہ تھا بات چیت کی جاتی۔ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے کہا تھا کہ کم از کم یہ انسان دلوں میں جوڑ پیدا کرنا چاہیے، اس انسان کو اپنے اولاد کے اندر محبت پیدا کرے گا تو گھر والوں کے اندر آپس میں محبت ہوگی۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ دین ہے جو سیکھنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم کرنے لگو تو تمہیں محبت ہوگی آپس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ انسان اپنی حقیقی اولاد، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، محلے داروں کی بات نہیں کر رہا، یہ باپ اپنی منہ سے یہ الفاظ نکال رہے کہ میں نے 1 مہینے سے اپنی اولاد سے بات نہیں کی۔ اللہ کے بندے، نہ اس نے سلام کیا نہ آپ نے سلام کیا، جب وہ تعلق ہی چھوڑ دیا تو ٹھنڈی ہوا کیسے آئے گی؟ ٹھنڈی ہوا کے لیے تو دین کے راستے پہ چلنا پڑے گا، کم از کم سلام تو کرے بندہ۔ وہ بچہ تو باپ کو سلام کرے اور یہ باپ بچے کو سلام کرے، اطعم الطعام، اس کو کھانا کھلاؤ۔ آج یہ پڑھا لکھا انسان، کامیاب زندگی گزارنے والا انسان، یہ گھر کے ماحول سے فرار چاہتا ہے، یعنی اس نے اتنی دیر زندگی گزاری لیکن وہ دین پہ نہیں چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کے اصول سکھائے تھے ان اصولوں پہ چلتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گھر سے یہ فرار چاہتا۔ یہ تو میں باپ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ بچہ جس سے ایک ماں سے باپ بول نہیں رہا، کیا وہ گھر سے فرار نہیں مانگے گا؟ وہ کیا مانگے گا؟ وہ بچہ باقی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ بیٹا بیٹی جس سے یہ باپ نفرت کا اظہار کر رہا ہے، دین کے مطابق نہیں چل رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا آپس میں سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ ویسے تو یہ کہتا ہے کہ مولانا آج کل گھر میں بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کالا بکرا صدقہ کر دوں۔ اللہ کے بندے ٹھیک ہے وہ بھی کر دینا، لیکن بیوی بچے ناراض، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ سکھایا وہ نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تھا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دو گے تو وہ صدقہ ہے، یہ والا صدقہ نہیں کرنا، تو پھر وہ کالے بکرے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے جو راستے اور طریقے سکھائے تھے، کاش یہ انسان ان راستوں پہ چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ شاید ستہ کی حدیث ہے، اس میں یہ بھی اضافہ ہے فَإِنَّ الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ الزَّغَائِنِ، یہ ہدیہ جو ہے دل کی کینے کو، بغض کو، دشمنیوں کو صاف کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اس پہ عمل کر کے تو دیکھ لے بندہ۔ ایک نوجوان تھا پڑھا لکھا، کہنے لگا میرے والد بہت زیادہ ناراض رہتے ہیں، میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، بات نہیں کرتے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جاب کرتا ہوں، کماتا ہوں۔ شادی ہو گئی؟ جی نہیں۔ آپ والد صاحب کو کوئی ہدیہ دے سکتے ہیں، گفٹ دے سکتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میرے والد صاحب کے پاس سب کچھ ہے، ماشاءاللہ فیکٹریاں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے ان کے پاس، باپ کو کچھ نہیں چاہیے۔ اس نوجوان سے عرض کر لیا کہ ایسا کر لے، اپنے والد صاحب کے لیے ایک عدد بنیان قمیص کے نیچے پہننے والا وہ خرید لیں، جا کر سلام کر لیں اور کہہ دیں کہ یہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں۔ تو وہ جوان تو پہلے چپ رہا کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، پھر اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا عمل کر کے بتا دینا کیا ہوا۔
اس نے بنیان خریدی، جا کر باپ کو سلام کیا اور باپ کو کہا جی میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ آگے اس بچے کے الفاظ یہ تھے کہ میں جب بنیان لے کے والد صاحب کے پاس لے گیا تو والد صاحب نے بنیان لے کے آنکھوں سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کو رویا کہ آج میرا جوان بیٹا میرے لیے ہدیہ لے کر آیا ہے۔ خوب رویا، حالات بدل گئے۔ پھر وہ کہنے لگا حضرت آپ نے بڑا شاندار نسخہ بتایا۔ اس کو بتایا کہ بھائی قطعاً یہ میرا نسخہ نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہدیہ دیا کرو، باپ کو ہدیہ دے دیا، دشمنی غائب ہو گئی۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی باتیں بتائی ہے۔ آج اولاد کو قریب کرنا ہوگا۔ آج جہاں جس بندے کو نظر آئے کہ خود اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ اس گھر کے ماحول سے فرار اختیار کر لے، باپ کا دل کر رہا ہے، بیوی کا دل کر رہا ہے، ان کو دین کے راستے پر لانا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر نظر آ جائے یہ بچہ فرار ہو رہا ہے گھر سے، یہ باغی ہو رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اب اس بچے نے میٹرک کر لی، ایف ایس سی کر لی، مجھ سے دور ہو رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے، آئے کسی دیندار کے پاس اور پوچھئے کہ دین نے کیا کہا ہے۔ یہ بچہ اب گھر سے باغی ہو رہا ہے، بھاگ رہا ہے، میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، پوچھئے دین سے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ آج ایک ایک انسان کے گھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قبولیت عطا فرماتے۔ ابھی یہ دعا مانگ لیجئے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا، پرہیزگاروں کا امام بنا، اور اے اللہ ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔